خیال آیا کہ آپ حضرات کے سامنے جب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ذکر کیا ہے تو اس کربلا کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 9 بیٹے شہید ہوئے، تو کیوں نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، منقبت، تعریف، فضیلت اور ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے عرض کر دی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت اور ان کی سیرت اور کردار پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے اور اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی، نہ صحابہ میں تفریق کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، نہ اہل بیت میں کسی قسم کی تفریق کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں چہرے پر ان لگی ہوئی 2 آنکھوں کی طرح ہیں کہ ایک کی روشنی زائل ہونے سے انسان کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جس طرح دونوں آنکھوں کی روشنی مل کر انسان کو بینا کر دیتی ہے، اسی طرح ان دونوں کی محبت انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو انسان بینا ہوتا ہے۔ ان دونوں کی محبت کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم سب صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور سارے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ برحق اور 4تھے نمبر پر خلیفہ ہیں، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضرت علی سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جو شخص حضرت علی سے محبت نہیں رکھتا، دل میں نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، یا کسی قسم کی کوئی خلش دل کے اندر رکھتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، پکا منافق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت اپنی جگہ پر، ان کی عقیدت، ان کا احترام، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی بلندی، ان کی رفعت، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن محبت میں تجاوز بھی کرنے کے ہم قائل نہیں ہیں۔ محبت میں حد سے آگے بڑھنے کے بھی ہم قائل نہیں ہیں۔ اور اسی حوالے سے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی، خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور مقدمۃ الباب صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا، الاستیعاب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ میں آپ کو اپنا عقیدہ اور نظریہ سمجھانے لگا ہوں، اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بلایا اور فرمایا، یا علی ان فیکم مثلا من عیسیٰ، کہ اے علی تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب غزتہ الیہود حتی بہتوا امہ، ایک طبقہ تو ایسا تھا کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا، نفرت رکھی، اور نفرت کے اندر اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر بہتان لگا دیا، اور فرمایا وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، حضرت عیسیٰ کے معاملے میں اس کے مقابل ایک اور گروہ بھی تھا، اور وہ گروہ تھا نصارہ کا۔ فرمایا حَتَّى أَنزَلُوهُ بِالْمَنزَلِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر پہنچا دیا جو ان کا مقام نہیں تھا، یعنی خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا۔ محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو وہ مقام دے دیا جو ان کا مقام نہیں تھا۔ تمہاری مثال بھی اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح ہے کہ ایک طبقہ تو وہ کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت اور بغض رکھا، یہ خارجی گروہ سیدنا حضرت علی کی زندگی خلافت کے اندر پیدا ہوا تھا، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت رکھتے تھے، اور معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے خارج سمجھتے تھے۔ تو ان کی مثال اس یہود جیسی۔ اور دوسرا طبقہ کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی کہ محبت میں آگے بڑھے، اور انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا یا خدا کے بیٹے، خدائی صفات انہوں نے کس کو دینا شروع کر دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ ان کا مقام نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے کیا تھے؟ نبی برحق تھے۔ تو تمہارے ساتھ بھی ایک طبقہ ایسا ہوگا جو محبت میں اتنا آگے بڑھے گا، فرمایا کہ وہ بھی تمہیں خدائی اختیارات، حاجت روا، مشکل کشا بنانا شروع کر دے گا، اور فرمایا کہ یہ دونوں طبقے حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، دونوں ہی جہنمی ہیں۔ ایک تمہاری محبت میں گرفتار ہو کے جہنم میں جائے گا، تو اس سے نفرت کر کے دوسرا طبقہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت تو ضرور رکھتے ہیں، لیکن اسی مقام تک جو مقام اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت علی کو دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اتنا نہیں بڑھاتے ہیں کہ انہیں خدا بنا دیں یا خدا جیسا بنا دیں، یا خدا کی صفات، حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، یہ صفات ہم حضرت علی کو دینا شروع کر دیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی عقیدے اور نظریے کی، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب المرجب کو مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں بعض تاریخی روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ تاریخی روایات ہیں، زیادہ تر شیعوں کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات بہت کامیاب ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور شخصیت بیت اللہ کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نے یہ بات عرض کی کہ بعض تاریخی روایات میں یہ بات ملتی ہے۔ بہرحال 13 رجب المرجب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آئے ہیں۔ 10 سال کی ان کی عمر تھی تقریباً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی ایمان کو پیش کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں ابھی چھوٹا ہوں، میں اپنے والد سے اس بارے میں مشورہ کرتا ہوں، تو جو انہوں نے کہا پھر میں وہ آپ کو جواب دے دوں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے گئے اور جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایمان لے آئیں، وہ سچے ہیں اور تم ان کے تربیت میں بھی رہ رہے ہو، تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ایمان قبول کر لو۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ بیٹا شیر خدا بن رہا ہے اور باپ جو اپنے بیٹے کو اجازت دے رہا ہے اسے ایمان کی توفیق نہیں ملی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں، یہ اس کی حکمتیں ہیں، وہی بہتر جانتا ہے۔ اچھوں سے برے اور بروں سے اچھے پیدا کر دے، نبیوں سے کافر بیٹے بنا دے اور کافروں سے نبی پیدا کر کے دکھا دے، یہ اس کی شان ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کافر بنا دے اور باپ آزر کافر سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیدا کر دے، یہ اس کی شان ہے، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کہ بیٹا شیر خدا بن رہا ہے اور باپ کو ایمان کی توفیق نہیں مل رہی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں اس طرح زندگی گزارتے رہے۔ اسی وجہ سے سفر اور حضر میں، کیونکہ بچپن میں ہی نبی کی کفالت میں آ گئے تھے، تو سفر اور حضر میں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوتا تھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ گویا ان کے بچپن سے لے کر ان کی جوانی تک ان کا سارا وقت نبی علیہ والسلام کی تعلیم و تربیت کے اندر گزرا۔ اس وجہ سے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے نقش ان کے اوپر مرتب تھے، اور یہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ نظر آیا کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ والسلام کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، میں یوں نبی علیہ والسلام کے پیچھے چلتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر ایمان کی دعوت پیش کی تو میں نے کہا کہ میں ابھی چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں، میرا قد بڑا نہیں ہے، اور میں آشوب چشم آنکھوں کی بیماری میں بھی ملوث رہتا ہوں اکثر، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی توفیق بخشی تو انشاءاللہ میں ہمیشہ آپ کا مددگار رہوں گا اور آپ کا ساتھ دیتا رہوں گا۔ اور پھر آپ نے اس وعدے کو نبھا کر دکھایا کہ نبی علیہ والسلام کے ساتھ ہر جنگ میں شریک رہے اور ہمیشہ آگے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے رہے۔ ان کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ حسن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے تھے، اس وجہ سے اس کنیت سے بھی ابو الحسن کے نام سے بھی مشہور ہوئے اور ابو تراب کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ یہ ابو تراب کنیت بھی عجیب پڑی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ کے درمیان کچھ بات میں اختلاف ہو گیا تو یہ ناراض ہو کر مسجد نبوی میں جا کر لیٹ گئے۔ میاں بیوی میں بات ہو جایا کرتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اپنی بیوی سے کچھ ناراض ہو کر مسجد نبوی میں، اس وقت یہ صفیں اور یہ قالین اور یہ چیزیں تو نہیں ہوا کرتی تھیں، مٹی ہوا کرتی تھی، جا کر یہ وہاں پر لیٹ گئے۔ نبی علیہ والسلام سیدہ کے گھر تشریف لائے، پوچھا بیٹی علی نظر نہیں آ رہے؟ تو عرض کرنے لگیں ابا جان ان سے کچھ اختلاف ہو گیا ہے، تو وہ ناراض ہو کر باہر چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو بیٹی کو کچھ نصیحت فرمائی، پھر حضرت علی کی تلاش میں خود نبی علیہ والسلام باہر نکلے۔ سبحان اللہ! آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ والسلام خود ان کی تلاش میں باہر تشریف لے گئے اور جا کر دیکھا کہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے پاس کھڑے ہو کے یوں پاؤں لگایا اور فرمایا قم ابا تراب، اے مٹی کے باپ ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ تو پوچھا، کھڑے ہو گئے، کیا ہوا؟ جی اس طرح بات ہو گئی۔ فرمایا چلو میں تمہارے درمیان اور فاطمہ کے درمیان صلح کروا دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد ان کی کنیت ہی ابو تراب پڑ گئی، اور انہیں یہ کنیت بہت پسند تھی، اس لیے کہ محبوب کی زبان سے انہیں ابو تراب کہا گیا تھا۔ لوگ جب انہیں ابو الحسن کہتے تھے تو فرماتے تھے مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ تم مجھے ابو الحسن کہو، اس سے زیادہ پسند یہ ہے کہ تم مجھے ابو تراب کہا کرو، اس لیے کہ نبی علیہ والسلام نے مجھے ابو تراب کہا ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینۃ المنورہ میں پیچھے چھوڑا کہ آپ پیچھے جو غریب مسکین لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، یا پیچھے جو عورتیں اور بچے ہیں، آپ ان کی کفالت کے لیے، ان کے خیال رکھنے کے لیے آپ پیچھے رہ جائیں۔ تو یہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخلفنی فی الصبیان والنساء، کہ کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ شجاعت بڑی تھی، بہادری بہت تھی، جنگجو تھے، اللہ کے نبی پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے، تو یوں عورتوں میں اور بچوں میں پیچھے رہ جانے پر ذرا انہیں عیب سا محسوس ہوا۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے آپ عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، سبحان اللہ، الا انہ لیس نبی بعدی، کیا علی تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تو میرے بعد ایسے ہی ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب گئے تھے تو پیچھے اپنی قوم کی تربیت کے لیے اور ان کا خیال رکھنے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے۔ فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تمہاری مثال بھی ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے ہارون کو چھوڑ کے گئے، میں بھی تمہیں اپنے پیچھے ہارون کی طرح ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن آگے ارشاد فرمایا الا انہ لیس نبی بعدی، لیکن کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اس لیے بھی تمہیں نبوت تو نہیں مل سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں مقام اور مرتبہ وہی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری حج کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام ایک مقام پہ جب پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی کہ یمن میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ دلوں میں بات رکھتے ہیں۔ حضرت علی نے شکایت کی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے بارے میں اپنے دلوں میں شکایت رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے قاضی رہ چکے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس علاقے کا کوئی عہدہ آ جائے وہ چاہے جتنا بھی اچھا ہو، اگر کسی کے خلاف فیصلہ چلا گیا تو دل میں کیا رکھ لیتا ہے؟ بغض، دل میں نفرت رکھ لیتے کہ اس نے میرے حق میں فیصلہ کیوں نہیں کیا، اگرچہ وہ جھوٹا کیوں نہیں ہے، اگرچہ وہ غلط کیوں نہیں ہے، لیکن کہے گا کہ اس نے میرے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا اس کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ یمن کے گورنر اور قاضی رہ چکے تھے، اس لیے ان کے دلوں میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے دلوں میں حضرت علی کے خلاف کچھ باتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شکایت پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام غدیر، ایک تالاب تھا، وہاں پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت علی سے بھی محبت رکھے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ میں جس سے محبت رکھتا ہوں ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ حضرت علی سے بھی محبت رکھے، اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں تو پھر میری بھی محبت موجود نہیں ہے۔ یہاں لوگ اس حدیث کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مولا فرمایا، گویا کہ خدا فرمایا۔ میں ایک خود سن رہا تھا، یعنی کہ وہ یہ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ حضرت علی کو خلیفہ اول یہاں پہ بنا دیا، حالانکہ یہاں اس سے کوئی معنی ایسا ثابت نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑ کر، اپنی دوستی کو حضرت علی کے ساتھ دوستی جوڑ کر، گویا کہ مسلمانوں کے دل میں ان کی محبت کو فرض اور واجب قرار دے دیا۔ اس لیے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی فرمایا کہ جو شخص بھی تم سے محبت رکھتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے مومن کے، اور جو تجھ سے نفرت رکھتا ہے وہ اور کوئی نہیں ہو سکتا سوائے منافق کے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنے والا
ایمان والا اور جو حضرت علی سے محبت نہیں رکھتا وہ در حقیقت منافق ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بشارت عطا فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر، یہ خیبر ایک بہت بڑا علاقہ تھا جہاں مختلف قسم کے بنے ہوئے تھے، قلعے بنے ہوئے تھے، اور یہاں پر روزانہ کئی دنوں سے جنگ چل رہی تھی، لیکن ایک قلعہ ایسا تھا کہ جو کئی دنوں سے فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ کتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ساری رات انتظار کرتے رہے کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ کس کو ملتا ہے، یہ مقام اور یہ مرتبہ کس کو ملتا ہے۔ ہر صحابی کی یہ چاہت تھی کہ یہ مقام اور مرتبہ مجھے میسر ہو جائے، مجھے یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ فرماتے ہیں جب صبح کی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھ لی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ صبح نماز میں حاضر نہیں تھے۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لگتا ہے اپنے خیمے میں ہیں، نماز کے لیے تشریف نہیں لائے۔ پوچھا، فرمایا کہ جاؤ اور اس کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، پوچھا علی صبح نظر نہیں آئے۔ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھیں اتنی شدید دکھ رہی ہیں کہ میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا، جس کی تکلیف کی وجہ سے میں معذور تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کون سی آنکھ میں تکلیف ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس آنکھ میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک نکالا اور حضرت علی کی آنکھ مبارک پہ لگایا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ پہلے سے بھی زیادہ روشن اور منور ہو گئی۔ یہ وہی لعاب دہن تھا جو حضرت جابر کی ہنڈیا کے اندر پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے ہزاروں صحابہ کے لیے کھانا میسر فرما دیا۔ یہ وہی لعاب دہن تھا جو کڑوے کنویں کے اندر پڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کے پانی کو میٹھا بنا دیا۔ یہ وہی لعاب دہن تھا جو ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سانپ کے ڈسے ہوئے زہر سے نجات عطا فرما دی۔ یہ وہی لعاب دہن تھا جو حضرت علی کی آنکھ پہ لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے انہیں شفا نصیب فرما دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا اور فرمایا کہ علی جاؤ اور جا کر لڑو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بیمار ہوں۔ فرمایا کہ علی جاؤ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارے ساتھ مدد اپنی شامل حال فرمائیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں جو ہی پیٹھ پھیر کے مڑا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں اللہم انصر علی، اللہ علی کی مدد فرمانا، اللہ علی کی مدد فرمانا۔ بات فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا میرے نبی کے ہاتھ میرے لیے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں اور اللہ میرے ساتھ مدد میں شامل ہے، تو فرماتے ہیں میرے اندر ایسی طاقت آ گئی جو اس سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہ کی تھی، ایسی شجاعت آ گئی جو اس سے پہلے کبھی میں نے محسوس نہ کی تھی۔ وہ بیماری میرے اندر سے کیسے ختم ہوئی مجھے کچھ معلوم نہیں۔ فرماتے ہیں میں بڑی طاقت کے ساتھ گیا اور صحابہ کو لے کر اس قلعے کے اوپر حملہ کیا اور وہ قلعہ اللہ رب العزت نے میرے ہاتھوں سے فتح فرما دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنے دنوں سے فتح نہ ہونے والے قلعے کو میرے ہاتھوں پہ فتح فرما دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی کو 3 سعادتیں تو ایسی نصیب ہیں کہ اگر مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ دے دیے جائیں، فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ وہ 3 سعادتیں اللہ مجھے نصیب فرما دیتا ہے۔ اور ان 3 سعادتوں میں پہلی فرماتے ہیں کہ تزوجا لسیدۃ فاطمۃ الزہرا، کہ علی کا نکاح سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوا۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے
کہ فرمایا کہ بہت بڑی سعادت کے سعادت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری سعادت فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن جھنڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرمایا، اور تیسری سعادت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے متعلق فرمایا کہ مسجد نبوی میں صحابہ کے دروازے کھلا کرتے تھے، یعنی ارد گرد صحابہ کے گھر ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی تھا، تو ان کا گھر کا دروازہ بھی مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور علی کے سوا جنبی حالت کے اندر مسجد نبوی کے اندر سے کوئی نہیں گزر سکتا سوائے میرے اور حضرت علی کے۔ تو فرماتے ہیں یہ بھی اتنی بڑی سعادت تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو نصیب فرمائی۔ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ مل جاتے، میں زیادہ پسند کرتا کہ یہ تینوں سعادتیں مجھے نصیب ہوتی۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقرؤوہم بکتاب اللہ ابی ابن کعب، کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں ابی ابن کعب سب صحابہ سے پہلا نمبر لے گئے۔ کتاب اللہ کو پڑھنے میں ابی ابن کعب کا نمبر سب سے آگے ہے، لیکن فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، اور اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلے کی جو استعداد صحابہ میں سے حضرت علی کو عطا فرمائی ہے، باقی صحابہ میں حضرت علی فیصلہ کرنے میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا حاکم اور گورنر اور قاضی بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر چھوٹی ہے، عقل کا کمزور ہوں، تو میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کروں گا؟ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم اہد قلبہ، اللہ علی کے دل کو ہدایت نصیب فرما، وثبت لسانہ، اور اللہ اس کی زبان کو ثابت فرما۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اس دعا کے بعد مجھے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی، اور یہ بات محسوس کرنے میں کبھی دقت نہیں ہوئی کہ حق کس کی طرف ہے اور باطل کس کی طرف ہے۔ اسی لیے قوت شجاعت اور قوت فیصلہ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عجیب پیدا فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق جیسے صحابی فیصلہ کرنے کے معاملے میں حضرت علی سے مشورہ لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے فیصلہ کرنے میں تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ اس کو رجم کر دیا جائے، اس نے اپنے زانی ہونے کا اقرار کر لیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، پوچھا اس عورت کو پکڑے ہوئے کہاں لے جا رہے ہو؟ جی اس کو سنگسار کرنا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا ہے، فرمایا کہ عورت کو لے آؤ، اور لے کر حضرت عمر کی عدالت میں پہنچے۔ جی امیر المومنین آپ نے فیصلہ فرمایا؟ جی بالکل فیصلہ کیا ہے، اس نے اپنے زانی ہونے کا اقرار کیا ہے۔ فرمایا کہ یا امیر المومنین آپ یہ فیصلہ ابھی نہ کریں۔ جی کیوں؟ اس نے جب اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ امیر المومنین یہ عورت حالت حمل سے مجھے لگتی ہے، اس سے پوچھ لیجئے، اور اگر عورت حالت حمل میں ہو اور سنسار کرنے سے اس کی موت ہو جائے تو پھر اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے وہ ناجائز مارا جائے گا، اور یہ اس کا جرم آپ کے سر کے اوپر ہوگا، لہٰذا جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس کو سنسار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھوایا تو وہ کہنے لگی جی بالکل، کہنے لگے فرمایا کہ علی اگر تم نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا، ایک قتل کا خون میرے سر کے اوپر آ جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلے کی بہت زبردست نصیب فرمائی تھی، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وذل جدارین عمر و عثمان، اور اس کی چاروں طرف کی دیواریں حضرت عمر اور عثمان ہیں۔ والسقف ابو بکر، اور اس علم کی جو چھت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم حدیث صرف اتنی ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، آدھی حدیث سنتے ہیں لیکن پوری حدیث لوگوں کو علم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر چاروں خلفاء کی مثال دی ہے۔ فرمایا کہ دروازہ علی ہے، اس کی دیواریں عمر اور عثمان ہیں، اور اس کی چھت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
اور عمارت مکمل ہوتی ہے اپنی چھت اور اپنی دیواروں اور اپنے دروازے کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہاں آنا مدینۃ العلم فرمایا، آنا مدینۃ البیت نہیں فرمایا، آنا بیت نہیں فرمایا کہ میں علم کا گھر ہوں، بلکہ کیا فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں۔ اور شہر میں داخل ہونے کے مختلف دروازے ہوا کرتے ہیں، ایک دروازہ نہیں ہوا کرتا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر یہ بات ارشاد فرما دی، ہاں علم حاصل کرنے کا ایک دروازہ جہاں حضرت علی ہیں وہاں علم حاصل کرنے کے دروازے اور بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور توقیر بھی اپنی امت کو سمجھائی ہے۔ جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جانے لگے تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باوجود دشمن ہونے کے بڑا اعتماد کیا کرتے تھے اور ان کی امانتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ علی یہ کچھ امانتیں ہیں، آپ ان امانتوں کو لوٹا کر صبح آ کر مجھ سے مل جانا۔ باہر پہرا لگا ہوا ہے، 100 سے زیادہ آدمی ننگی تلواریں لیے ہوئے باہر انتظار میں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائیں تو معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرما رہے ہیں کہ علی تم یہاں سو جاؤ اور صبح آ کر مجھ سے مل جانا اور یہ امانتیں ہر شخص کی واپس لوٹا کر آنا۔ قربان جائیے، میں اور آپ ذرا تصور کریں، جہاں موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہو، لوگ ننگی تلواریں لے کر باہر کھڑے ہوئے پہرا دے رہے ہوں اور سب کے سب دشمن ہوں، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، عمر بھی زیادہ نہیں، مورخین نے لکھا کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 20 یا 22 سال کے قریب تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بستر کے اوپر سکون سے سو گئے۔ بعد میں کسی نے پوچھا تھا علی سے کہ علی آپ کو اپنی چیزوں میں سب سے زیادہ اعتماد کس چیز پر رہا ہے؟ فرمایا کہ اس رات پر رہا ہے جس رات میں نبی کے بستر کے اوپر سویا تھا، مجھے سب سے زیادہ اس رات پر رہا ہے۔ پوچھا کہ کس طرح؟ کہنے لگے کہ وہاں تو ساری باہر تلواریں تھیں، موت کا خطرہ تھا۔ فرمایا کہ موت کا خطرہ مجھے کوئی نہیں تھا، میں نبی کی زبان سے سن چکا تھا کہ علی سب کی امانتیں سپرد کر کے صبح مجھ سے آ کر مدینہ میں مل جانا۔ میں نے جب نبی کی زبان سے سن لیا تو مجھے یقین تھا کہ مجھے آج کی رات موت نہیں آ سکتی ہے۔ تو وہ رات میری زندگی کی سب سے انمول رات ہے، میں نبی کے بستر کے اوپر سویا۔ سبحان اللہ، یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امانتوں کا امین بنایا۔ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت زیادہ اعتماد تھا، اور اسی اعتماد کی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرما لیا کرتے تھے، اور صحابہ میں صرف واحد یہ صحابی ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی مزاح فرما لیا کرتے تھے، واحد صحابی ہیں۔ ذرا سنیے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی تشریف فرما تھے، کھجوریں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے، اب وہ جو گٹھلیاں نکل رہی تھیں وہ ساری اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے سامنے رکھتے جا رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھجوریں کھا رہے ہیں اور بھی صحابہ کھا رہے ہیں، تو حضرت علی بھی کھا رہے ہیں۔ جب کھجوریں ختم ہو گئیں تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو لگتا ہے کہ علی نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں۔ تو حضرت علی بھی آگے حضرت علی تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو کھجوریں کھا کے گٹھلیاں نکال دی ہیں، اور جنہوں نے کھائی ہیں لگتا ہے وہ گٹھلیاں سمیت ہی کھا گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مزاح فرما لیا کرتے تھے۔ یہ شان اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا فرمائی تھی۔ بہت زیادہ ذہین تھے، بڑی عجیب ان کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق تھے، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے۔ حضرت عمر کا قد بھی بڑا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قد جو ہے حضرت علی سے بڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قد جو تھا چھوٹا تھا، لیکن شجاعت عجیب تھی، تو بڑے عجیب بہادر تھے۔ وہ واقعہ اب تفصیل نہیں ہے، وقت نہیں ہے تو میں آپ کو سناتا، تو میں جو بات سنانا چاہتا ہوں ان کی ذہانت کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزاح سوچا، کہنے لگے کہ ہماری مثال ابوبکر
عمر اور علی کی مثال فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ لنا ہوتا ہے، لام نون اور الف ہوتا ہے، لام بھی بڑا ہوتا ہے لمبا، درمیان میں نون کی چھوٹی سی ڈنڈی ہوتی ہے اور ادھر الف بھی کیا ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میری مثال اور ابوبکر کی مثال لام اور الف کی طرح ہے اور علی کی مثال نون کی طرح ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے حاضر جواب تھے، فرمانے لگے عمر اگر لام اور الف کے درمیان سے نون ہٹا دیا جائے تو باقی لا بچ جاتا ہے اور لا کا معنی ہوتا ہے کچھ نہیں تو میرے بغیر تم بھی دونوں کچھ نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس جواب پہ حیران رہ گئے۔ ایک مرتبہ دو آدمی جھگڑا لے کر آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جھگڑا یہ تھا کہ ہم دونوں سفر کر رہے تھے، دونوں دوست سفر کر رہے تھے، تو راستے میں ہمیں بھوک لگی تو ہم نے اپنی اپنی روٹی نکالی۔ اب میرے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے دوست کے پاس 3 روٹیاں تھیں، گویا کہ 8 روٹیاں بن گئی۔ اب جب ہم کھانا کھانے لگے تو ایک تیسرا آدمی بھی آیا اور آ کر ہمارے ساتھ کھانے کے اندر شریک ہو گیا۔ تو جب کھانا کھا چکے تو اس نے ہمیں 8 دینار دیے کہ تم دونوں آپس میں تقسیم کر لو۔ تو اب جب اس نے تقسیم کی ہے تو جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے 5 دینار لے لیے اور مجھے اس نے 3 دینار دے دیے جس کے 3 روٹیاں تھیں۔ تو اس 3 دینار والے نے کہا کہ امیر المومنین یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے 3 سے زیادہ ملنے چاہیے۔ اس نے 5 لیے ہیں، مجھے اس نے 3 دیے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی آپ اس کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں، اس نے فیصلہ آپ کے حق میں بہتر کیا، اگر میں فیصلہ کروں گا تو شاید آپ کو اچھا نہ لگے۔ کہنے لگے نہیں آپ فیصلہ کیجئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کو 7 دینار دے دو اور جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کو 1 دینار دے دو۔ اب وہ بڑا حیران ہوا کہ حضرت پہلے تو مجھے 3 مل رہے تھے، اب 2 اور بھی گئے تو باقی 1 بچا، میں تو زیادہ کے چکر میں آیا تھا، آپ نے الٹا ہی میرے دینار کم کر دیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور اس کی 5 روٹیاں تھیں اور کھانے والے تم 3 تھے۔ اب اگر اس روٹی کو یہ اندازہ لگا دیا جائے کہ سب نے برابر برابر کھائی ہے تو روٹیوں کے ٹکڑے جو بنتے ہیں وہ 24 بنتے ہیں۔ اب ان 24 روٹیوں کو تقسیم کیا جائے 3 کے اوپر تو 8 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 8 ٹکڑوں کو جب تقسیم کیا تو ان میں سے 7 تو نے کھائے، 1 حصہ جو زیادہ تھا وہ اس کے حصے کے اندر چلا گیا اور باقی جو ہے اس کے جو 5 جس کی روٹیاں تھیں اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ 16 بنتے ہیں، اس میں سے اس نے جو ہیں 12 کھائے ہیں، باقی 4 ٹکڑے اس کے حصے کے اندر چلے گئے۔ تو فرمانے لگے، فرمایا کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 1 ٹکڑا تمہارے حصے کا زائد اس نے کھایا ہے تو 1 دینار تمہارے حصے میں، باقی سارے دینار دوسرے کے حصے کے اندر آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوت فیصلہ اور ذہانت یعنی عجیب عطا فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان المبارک میں 17 رمضان المبارک میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ جیسے ہی مسجد نبوی کے دروازے کے اندر داخل ہونے لگے تو ایک بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم، یہ ایک خارجی شخص تھا جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے تھے، لیکن یہ بدبخت وہ لوگ تھے جو اہل بیت کو اور سارے صحابہ کو معاذ اللہ کافر اور مرتد مانتے تھے۔ یہ بدبخت ایسا طبقہ تھا۔ تو یہ ایک عورت کے چکر میں مبتلا تھا، محبت میں گرفتار تھا۔ تو جب اس نے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کچھ شرطیں لگائیں کہ اتنا میں مہر لوں گی، فلاں یہ چیز لوں گی، فلاں یہ چیز لاؤں گی، اور ایک شرط یہ بھی لگائی کہ تمہیں حضرت علی کو بھی قتل کرنا پڑے گا۔ تو یہ بدبخت اس عورت کے چکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرنے کو تیار ہو گیا۔ اس نے 1 مہینہ مسلسل اس خنجر کو زہر سے روزانہ جو ہے لگاتا تھا اور اس کو آگ کے اوپر سینکتا تھا، اور 1 مہینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں یہ دیکھتا تھا کہ کس وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو اندھیرے میں یہ چھپ کر وہیں بیٹھ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی داخل ہوئے تو اس نے خنجر کا وار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر اٹھا کر لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس بدبخت کو پکڑ کر لے آؤ۔ اس کو پوچھا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں 1 مہینے سے زہر میں اس خنجر کو تیار کر رہا تھا کہ اس کے ذریعے سے آپ کو میں قتل کروں گا، کہ تاکہ میں اس آپ کے ذریعے سے زمین کو صاف کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ بدبخت
اللہ تعالیٰ تیرا صفایا کرے کہ تو نے مجھے ہلاک نہیں کیا ہے، مجھے نہیں مارا ہے، در حقیقت تو نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ اور پھر فرمایا اپنے بیٹوں سے نصیحت کی، فرمایا کہ اسے اسلام کی دعوت دو، اگر تو یہ مسلمان ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا، معاف کر دینا، اور اگر یہ اسلام کو قبول نہ کرے تو میرے قصاص میں اس کو قتل کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح 17 رمضان المبارک کو جو ہے رمضان المبارک میں شہید کر دیے گئے، اور ایک بہت بڑا جو سانحہ دین اسلام کے اندر گزرا، جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، وہیں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح شہید کر دیے گئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حضرات کی قدردانی کرنے کی اور ان کے سیرت کے کردار پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔